بانی پی ٹی آئی کی ملٹری ٹرائل کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا، پہلے سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال کے بیان پر بانی پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی۔ ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزرائے اعظم کو تخت تار پہ نہ چڑھایا جائے۔ عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں۔ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس سپریم کورٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ان کا جج کا تعیناتی ہوتا ہے تو پورا پارلیمان سامنے بیٹھا ہوتا ہے، عوام کے نمائندے، اپوزیشن کے، حکومت کے، باقاعدہ ان کا پورا پروسیس ہوتا ہے، اور اگر وہ پارلیمان کہتا ہے کہ آپ قابل ہو اس ملک کا جج بننے کا تو وہ جج صاحب جج بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ میں آمریت نہیں رہا ہے۔ عدالتی نظام تباہ ہو چکا، آئینی عدالت کا قیام ضروری اور مجبوری ہے۔ آئینی عدالت بنا کر اور عدالتی اصلاحات لا کر رہیں گے۔ بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں کہا، پھر کسی وزیر اعظم کو پھانسی نہیں دی جا سکے گی۔ 19ویں آئینی ترمیم عدالتی دھمکی پر لانا پڑی۔ 18ویں ترمیم میں ججز تقرر کا طریقہ کار بدلنا پڑا۔ امریکی پارلیمان ججز کا تقرر کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں آج تک مارشل لا نہیں لگا۔ قانون سازی عدلیہ کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ دونوں جج صاحبان، چاہے وہ جسٹس عیسیٰ ہو یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو، ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ یہ دونوں جج صاحبان اس بینچ میں تھے جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ سنایا۔ میرا اپنا پارٹی کا موقف کچھ ایسا ہے کہ خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے اس پہ یہ ایج کا شرط شاید متنازع ہو جائے۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی یا شرط ڈالنا ہی نہیں چاہیے۔ عدلیہ یا وکلا کی سیاست کا شکار نہیں ہوں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں قابل احترام ہیں۔ دونوں ججز نے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوایا۔ بلاول بھٹو نے جج کی عمر کی حد پر پارٹیوں کا اتفاق ضروری قرار دے دیا۔ کہتے ہیں آئینی عدالت کے لیے جج کی عمر کی حد نہیں ہونی چاہیے۔ آئینی عدالت کے لیے جج کی عمر میں اضافہ متنازع ہو جائے گا۔ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف قانون سازی نہیں چاہتے۔ امریکی صدر نے غزہ میں فوری جنگ بندی ناگزیر قرار دے دی۔ دو ریاستی حل پر زور۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ اسرائیل کی لبنان پر خوفناک بمباری، عمارتیں تباہ، ہر طرف بکھری لاشیں اور زخمیوں کی چیخ و پکار۔ فضائی حملوں میں اموات کی تعداد 558 ہو گئی۔ شہداء میں 95 خواتین اور 50 بچے شامل۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ہزاروں افراد کی ہجرت، سڑکوں پر افراتفری کے مناظر۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ سمیت کئی ملکوں نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ UN سیکرٹری جنرل کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ کو مسلسل خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔ ہزاروں افراد کو خاندانوں سمیت مار دیا گیا۔ کشیدگی بڑھنے سے اب لبنان بھی جنگ کے دہانے پر ہے۔ ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا حل نکالنا ناگزیر ہے۔ دشمن قوتوں اور سہولت کاروں کے مذموم ارادے ناکام بنائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام نے قربانیاں دیں۔ پاک فوج کی پولیس کی مدد کرتی رہے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے ضلع وانا کا دورہ۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء کو خراج عقیدت، جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ مخصوص نشستوں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، سب نظریں الیکشن کمیشن پر۔ الیکشن کمیشن کا چھٹا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔
قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی لیکن گتھی سلجھ نہ سکی۔ الیکشن کمیشن کی کل ایک اور بیٹھک ہوگی۔ پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پاکستان پر اعتراض مسترد۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں ٹرائبونلز بنانے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن ٹرائبونلز کا کام فوری شروع کرے، تنازع آیا تو ہائی کورٹ حل کرے گی۔ سپریم کورٹ آئین کی پابند ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کی نہیں۔ آئین پر عمل کرے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم دشمن نہیں، ایک ملک کے بسنے والے ہیں، ملک کو استحکام کی ضرورت ہے۔ آج کل غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے، ڈالرز کمانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت۔ بشرا بی بی کے وکیل نہیں آئے، جرح نہ ہو سکی۔ وکلا صفائی کی سماعت کے لیے التوا کی استدعا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ 23 سماعتوں سے جرح نہیں ہو رہی۔ عدالت کا اظہار برہمی، کہا کل گواہ پر جرح کا آخری موقع ہے۔ عدالت نے ریفرنس پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ پاکستان کے لیے نئے قرض پروگرام کی منظوری متوقع۔ پاکستان کے ساتھ مذاکرات جولائی میں مکمل ہوئے تھے۔ $7 ارب کے نئے قرض پروگرام پر بات چیت ہوئی تھی۔ معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی۔ امید ہے آئی ایم ایف $7 ارب کی منظوری دے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سی پیک سیمینار سے ورچوئل خطاب، کہا سی پیک فیز 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سی پیک فیز 2 انفراسٹرکچر اور توانائی کی مونیٹائزیشن پر مبنی ہے۔ تاجر تنظیموں سے مذاکرات میں مسلسل ناکامی۔ ایف بی آر کا تمام فائلرز کو سخت آڈٹ کرنے کا فیصلہ۔ ٹیکس چوروں کی نشاندہی کے ساتھ ریکوری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ بذریعہ اشتہار 4000 آڈیٹر کی خدمات لینے کا بھی فیصلہ۔ درجنوں مینوفیکچررز، ٹریڈرز، امپورٹرز کا زیرو ٹیکس ریٹرن کا انکشاف۔ پنجاب میں 7354 کالج انٹرنز بھرتی کرنے کی منظوری۔ انڈومنٹ فنڈ فار رائٹر ویلفیئر کے لیے 50 کروڑ منظور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ کچے میں پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری۔ ورکنگ ویمن کے ہاسٹلز چارجز بڑھانے سے روک دیا۔ وزارت سے محروم خصوصی افراد کے لیے ماہانہ پیکیج پلان طلب۔ جماعت اسلامی کا نئی احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں کہ 29 ستمبر سے ملک گیر دھرنے دیے جائیں گے۔ 27 اکتوبر تک بجلی بل ادا نہ کرنے کی تحریک شروع کی جائے گی۔ جماعت اسلامی کے پاس ملین مارچ اور لانگ مارچ کا آپشن موجود ہے۔ اشتہاری حماد اظہر جلسے سے کیسے بھاگ گئے؟ لاہور پولیس کیا کر رہی تھی؟ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا اظہار ناراضی۔ پولیس حکام نے لائٹس بند ہونے کو وجہ قرار دے دیا۔ حماد اظہر کو پناہ دینے پر تھانہ کاہنہ میں پی ٹی آئی کے 30 رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج۔ شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ بھی نامزد۔ امریکہ کی 3 اہم ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں اضافہ۔ ایریزونا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت 50%، کیملا ہیرس کی 45% ہے۔ جارجیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت 49، کیملا ہیرس کی 45% ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کا وائٹ ہاؤس کا پہلا دورہ۔ صدر جو بائیڈن کا یو اے ای کو اہم دفاعی شراکت دار ملک کا درجہ دینے کا اعلان۔ جو بائیڈن سے امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ اور سوڈان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ صوفی بزرگ سید وارث شاہ کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز۔ شیخوپورہ میں مزار پر عقیدت مندوں کی حاضری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ مشہور ٹک ٹاکر کا جھوٹ اور گاڑی دونوں پکڑے گئے۔ لاہور میں گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ لگانے پر ندیم نانی والا گرفتار۔ ٹک ٹاکر نے گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی، ناکے پر چیکنگ کے دوران گرفتار کیا گیا۔